بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ کے نام سے شروع۔ میں آنکھوں سے دیکھنا چاہتا ہوں، مشاہدہ۔ میں عین الیقین، علم الیقین تو ہے۔ قال ولم تؤمن، اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ آپ کو یقین نہیں ہے۔ حافظ ابن کثیر رحمہ اللہ تعالی رحمتاً واسعہ کا جملہ سب سے پسندیدہ ہے، فرماتے ابہموا ما ابہمہ اللہ، آپ کو کیا پڑی ہے؟ جس کو اللہ نے مبہم رکھا ہے تو مبہم ہی چھوڑ دو۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ أَرِنِي كَيْفَ تُحْيِي الْمَوْتَى قَالَ أَوَلَمْ تُؤْمِنْ قَالَ بَلَى وَلَكِنْ لِيَطْمَئِنَّ قَلْبِي قَالَ فَخُذْ أَرْبَعَةً مِّنَ الطَّيْرِ فَصُرْهُنَّ إِلَيْكَ ثُمَّ اجْعَلْ عَلَى كُلِّ جَبَلٍ مِّنْهُنَّ جُزْءًا ثُمَّ ادْعُهُنَّ يَأْتِينَكَ سَعْيًا وَاعْلَمْ أَنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ۔ وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ أَرِنِي كَيْفَ تُحْيِي الْمَوْتَى، اور یاد کرو اس وقت کو جب ابراہیم علیہ السلام نے عرض کی، رب اے میرے پروردگار، ارینی کیف تحیی الموتى، دکھا دے مجھے کہ تو مردوں کو کیسے زندہ فرمائے گا۔ قال اولم تؤمن، اللہ تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام سے فرمایا کیا آپ کو یقین نہیں ہے؟ قال بلا، سیدنا ابراہیم علیہ السلام عرض کرنے لگے کہ پروردگار کیوں نہیں یقین ہے مجھے، ولیکن لیطمئن قلبی، لیکن میں اپنے دل کا سکون چاہتا ہوں۔ قال، اللہ تعالیٰ نے فرمایا فخذ اربعۃ من الطیر، بس آپ لے لیجئے 4 پرندے، فصرہن الیک، پھر ان کو اپنے ساتھ مانوس فرما لیجئے یا ان کو ٹکڑے ٹکڑے کر دیجئے۔ ثم اجعل علی کل جبل منہن جزءا، پھر ان میں سے ہر ایک کے ٹکڑا مختلف پہاڑوں پر رکھ دیں۔ ثم ادعہن یأتینک سعیا، پھر آپ ان کو بلائیے، وہ دوڑتے ہوئے آپ کے پاس آئیں گے۔ وَاعْلَمْ، اور جان لیجیے، ان اللہ عزیز حکیم، کہ بے شک اللہ تعالیٰ کمال قدرت اور کمال حکمت کے مالک ہیں۔ وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ أَرِنِي كَيْفَ تُحْيِي الْمَوْتَى، سورہ بقرہ کی آیت نمبر 260 ہے۔ پچھلی آیات سے اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت کے دلائل اور مرنے کے بعد دوبارہ زندہ ہونا، ابراہیم علیہ السلام اور نمرود کا آپس میں مناظرہ ہوا تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا میرا رب وہ ہے جو زندہ کرتا ہے اور مارتا ہے، تو اس بدبخت نے وہی کہ اس نے کہا میں بھی مارتا ہوں اور میں بھی زندہ کرتا ہوں۔ وہ موت و حیات کے فلسفے کو سمجھ نہیں سکا، ایک بے گناہ کو مار دیا اور مجرم کو چھوڑ دیا، جس پر ابراہیم علیہ السلام نے اس کو لاجواب تو کر دیا۔ اسی سلسلے میں پروردگار عالم نے ایک واقعہ تو عزیر علیہ السلام کا ان کو عینی مشاہدہ کروایا، ان کے دل میں خیال پیدا ہوا، انا یحیی ہذہ اللہ بعد موتہا، کیسے اللہ تعالیٰ اس بستی کو دوبارہ آباد فرمائیں گے؟ رب العالمین نے فرمایا دیکھیے میں کیسے آباد کرتا ہوں۔ اور اگلا واقعہ ابراہیم علیہ السلام کا ہے۔ سیدنا ابراہیم علیہ السلام کے دل میں یہ خیال پیدا ہوا، یا بعض مفسرین فرماتے ہیں کہ کسی دریا کے کنارے یا سمندر کے کنارے جا رہے تھے تو سمندر میں مد و جزر ہوتا ہے، کبھی پانی نیچے چلا جاتا ہے اور کبھی
جب پانی اوپر آتا ہے تو جب واپس جاتا ہے تو کئی چیزیں چھوڑ کے چلا جاتا ہے۔ ایک لاش پڑی ہوئی تھی، جب پانی اوپر آتا تھا تو پانی کے جو دریائی جانور تھے وہ اس لاش میں سے کھاتے تھے، جب پانی واپس چلا جاتا تھا خشکی کے جانور اس کو کھاتے تھے، فضا کے جانور بھی پرندے اس کو نوچتے تھے۔ ابراہیم علیہ السلام کے دل میں خیال پیدا ہوا کہ اس ایک ہی لاش کو دریائی جانور بھی کھا رہے ہیں، خشکی کے جانور بھی کھا رہے ہیں، فضا کے پرندے بھی کھا رہے ہیں، پروردگار عالم اگر اس کو زندہ فرمانا چاہیں تو یہ مختلف جگہوں سے کیسے؟ ایک خیال پیدا ہوا، پروردگار عالم سے عرض کرنے لگے ارنی کیف تحیی الموتا، الہ العالمین میں آنکھوں سے دیکھنا چاہتا ہوں، مشاہدہ، میں عین الیقین، علم الیقین تو ہے۔ قال ولم تؤمن، اللہ تعالیٰ نے فرمایا کیا آپ کو یقین نہیں ہے؟ فرمایا ہاں بلا ولکن لیطمئن قلبی، کیوں نہیں؟ ایک تو عام یقین، تو ایک عام مسلمان کو بھی ہے، انبیاء علیہم السلام کا یقین تو کچھ اور ہے۔ انبیاء علیہم السلام نبوت سے قبل بھی اس مقام پر ہوتے ہیں کہ امت کا کوئی بھی فرد اس مقام تک نہیں پہنچ سکتا۔ نبوت کے اعلان کے بعد تو ان کی پرواز کچھ اور ہوتی ہے۔ یہ ہمارا ایمان ہے، یہ ہمارے ایمان کا حصہ ہے۔ کچھ بدبخت بھونکتے ہیں، کہتے ہیں جی ہم تو ان کو نبیوں سے بھی افضل مانتے ہیں، نعوذ باللہ من ذالک۔ ہاں انبیاء علیہم السلام اللہ تعالیٰ کے مخلوقات میں انبیاء سے بڑھ کر فضیلت والے کوئی بھی نہیں، چاہے وہ صحابہ ہوں، چاہے وہ اولیاء ہوں، کثیر اشد، سب کے سب انبیاء علیہم السلام کے پاؤں کی خاک کو بھی نہیں پہنچ سکتے۔ جو انبیاء کا مقام ہے وہ کسی اور کا نہیں ہے۔ تو بہرحال فرمایا بلا کیوں نہیں، ولکن لیطمئن قلبی، دل چاہتا ہے کہ سامنے دیکھوں کہ کیسے ہوتا ہے۔ قال، اللہ تعالیٰ نے فرمایا فخذ اربعۃ من الطیر، پھر آپ 4 پرندے لے لیجئے۔ کون سے پرندے تھے؟ قرآن اس سے خاموش۔ حضرت حافظ ابن کثیر رحمہ اللہ تعالی رحمتاً واسعہ کا جملہ سب سے پسندیدہ ہے، فرماتے ابہموا ما ابہمہ اللہ، آپ کو کیا پڑی ہے؟ جس کو اللہ نے مبہم رکھا ہے تو مبہم ہی چھوڑ دو۔ اگر ضرورت ہوتی اس کی تفصیل کی تو پروردگار عالم تفصیل فرما دیتے کہ فلاں 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 پرندہ لے لو۔ اللہ نے صرف فرمایا کہ کتنے ہیں؟ 4 پرندے لو، بس اتنا ہمارا ایمان ہے کہ یہ ایمان کا حصہ ہے۔ آگے مفسرین کی اپنی اپنی آراء ہیں، بہرحال بعض مفسرین کا قول ہے کہ 4 پرندے، مرغ، کوا، کبوتر اور مور، یہ 4 پرندے تھے۔ چاروں پرندوں کو لیا اور پھر وحدہ لا شریک نے فرمایا کہ فَصُرْهُنَّ إِلَيْكَ، ان کو اپنے ساتھ مانوس کر لیں، اور صرف مانوس نہیں کرنا، سارا یسیرو کا معنی ہے ان کو پھر ٹکڑے ٹکڑے کرنا ہے، ان کا قیمہ بنانا ہے، قیمہ بنا کے سب کو اکٹھے، اور پھر اس کے بعد ان کے 4 حصے کریں اور مختلف پہاڑوں پر رکھ دیں۔ گوشت سارا مکس ہو گیا، خلط ملت ہو گیا، اور اس کے بعد ان کو رکھ دیں، کیا ہوگا؟ فرمایا ثم ادعوہن یأتینک، پھر آپ مرغ کو بلائیے، مرغ کی ہڈیاں اٹھیں گی اور پھر مختلف پہاڑوں سے فضا میں گوشت اکٹھا ہوگا اور مرغ اذانیں دیتا ہوا آپ کے پاس آ جائے گا۔ پھر آپ مور کو بلائیے، مور کی پہلے ہڈیاں اٹھیں گی اور پھر اس کا گوشت، اور پھر وہ اپنے پر پھیلائے آپ کے سامنے حاضر ہو جائے گا۔ یأتینک سعیا، وہ دوڑتے ہوئے آپ کے پاس آئیں گے، اور فرمایا وَعْلَمْ، خوب جان لیں، ان اللہ عزیز حکیم، وحدہ لا شریک، کمال قدرت اور کمال حکمت کے مالک ہیں۔ پروردگار عالم کی قدرت سے باہر کوئی چیز نہیں ہے۔ موت و حیات یہ وحدہ لا شریک کے قبضہ قدرت میں ہے۔ وہ جس چیز کو جب چاہیں، جس آن چاہیں، وہ کسی سے اس کی حیات چھین لے، کوئی بہانہ نہ ہو۔ بیٹھے بیٹھے کیا ہو گیا جی، بس بیٹھے بیٹھے، اور اس کو پھر جو مرضی نام دیں کہ جی کیا ہو گیا، ہارٹ فیل ہو گیا، برین ہیمرج ہو گیا،
اس کا فلاح ہو گیا، کچھ بھی نہیں، اس کا حکم آ گیا، اللہ کا حکم آ گیا۔ تو یہ کیا ہے؟ وَعْلَمْ أَنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ۔ یہ تیسرا واقعہ تھا کہ پروردگار عالم نے، یہاں پر ایک بات ذہن میں رکھیے گا، یہ ابراہیم علیہ السلام کا معجزہ تھا، پچھلا حضرت عزیر علیہ السلام کا معجزہ تھا، اور معجزہ اور کرامت نہ یہ نبی کے اپنے اختیار میں ہوتا ہے اور نہ ولی کے اختیار میں ہوتا ہے۔ غیر نبی کے ہاتھ پر ایسا کوئی کام ہو جائے تو یہ کیا ہے؟ اس کو ہم کرامت کہیں گے، اور کرامت یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی مرضی ہے، جس کے ہاتھ پر چاہیں پروردگار عالم اس کو ظاہر فرما دیں۔ اور یہ جو دوسرا جملہ ہم کہتے ہیں، میں بار بار عرض کرتا ہوں کہ یہ معجزہ ہو گیا، معجزہ ہو گیا، یہ غلط ہے، یہ 100% غلط ہے، کیونکہ یہ لفظ خاص ہے انبیاء علیہ السلام کے ساتھ، عام لوگوں کے لیے لفظ معجزہ نہیں ہے۔ ہاں یہ ضرور کہیں کہ یہ کیا ہے؟ کرامت ہے۔ یہ کیا ہے؟ کرامت ہے۔ لیکن کرامت بھی ضروری نہیں ہے، کرامت بھی تب ہوتی ہے جب کوئی کسی نیک آدمی کے ہاتھ پر کوئی ایسی جو میرا جیسا ہو، تو وہ کرامت نہیں کہلاتی۔ ہاں جی، دجال کیا کرے گا؟ بندے کو مارے گا، 2 ٹکڑے کرے گا، پھر اکٹھا کرے، کھڑا ہو جاؤ، کھڑا ہو جائے گا، اس کو کیا کہیں گے؟ یہ بھی کرامت ہے؟ ہاں، ایسی بات نہیں ہے۔ کرامت تب ہوگی جب کوئی نیک آدمی ہوگا، اللہ والا ہوگا، اس کے ہاتھ پر کوئی ایسا کام ہو تو ہم اس کو کہیں گے کہ یہ کیا ہے جی؟ یہ کرامت ہے۔ تو بہرحال یہ معجزات اور کرامتیں یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا اپنا اختیار ہے، وہ جب چاہے، جس کے ہاتھ پر چاہے، ضروری نہیں ہے کہ جب کوئی چاہے تو وہ اپنے خود ہی اس کا مظاہرہ کر سکے۔ مثل الذین ينفقون اموالهم فی سبیل اللہ، آگے اللہ کے راستے میں خرچ کرنے کی تفصیل ہے، انشاءاللہ زندگی رہی تو پھر۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، اللہم ارحمنا بالقرآن العظیم، اللہم ارحمنا بالقرآن العظیم، اللہم ارحمنا بالقرآن العظیم واجعلہ لنا اماما ونورا وہدى ورحمة یا رب العالمین، اللہم ذکرنا منہ ما نسینا وعلمنا منہ ما جہلنا وارزقنا تلاوته آناء الليل واطراف النهار واجعله لنا حجة يا رب العالمين، اللهم نور قلوبنا بالقرآن وزين أخلاقنا بالقرآن ونجنا من النار بالقرآن وأدخلنا الجنة بالقرآن، اللهم حصل مرادنا ويسر أمورنا، اللهم حصل مرادنا ويسر أمورنا، اللهم حصل مرادنا ويسر أمورنا بجاه حبيبك المصطفى ونبيك المرتضى صلى الله عليه وآله وأصحابه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين، جزاكم